جماعت اسلامی اور اہل حدیث میں یہی بنیادی فرق جو ہے وہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کو نبی کا درجہ دیتے ہیں، ان کی ہر بات صحیح بولتے، ان کی بات جو ہے وہ پتھر کی لکیر ہے۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی جو ہے صحابہ کرام کو برا بھلا بولتے، امیر معاویہ کو انہوں نے برا بھلا بولا، دجال کی حدیث کا انہوں نے انکار کیا۔ ایسے بہت سارے فرق ہیں، ان کے یہاں تقلید ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم جو ہے یہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کو نہیں مانتے، وہ لوگ مانتے نہیں۔ ان کے یہاں دیکھیے جماعت اسلامی کے یہاں جو ہے وہ ماڈرن اسلام بولتے نا، ماڈرن اسلام کو زمانے کے حساب سے کرنا۔ دیکھیے ہم اور آپ کیا کرتے کہ زمانہ جو بھی ہو اسلام زمانے کے مطابق ہونا ہے نا۔ وہ لوگ کیا بولتے نہیں زمانے کے حساب سے اسلام کر دینا، جو حدیث زمانے کے حساب سے مان لینا، جو نہیں ہے مان انکار کر دینا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا ہے سب پولیٹکس کے اندر جو ہے سیاست کرتے اسلام کے نام سے، اسلام کے نام سے یہ لوگ جو ہے سیاست کرتے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان کے سینوں کے رازوں سے اچھی طرح سے واقف ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیوبندی اور مودودی میں کیا فرق ہے؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور خلافت ملوکیت مودودی اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا آیات الصحابہ کو پڑھیں تو دل میں عشق صحابہ پیدا ہوتا ہے، خلافت ملوکیت کو پڑھیں تو دل میں صحابہ کو نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا جو دو ان کتابوں فرق ہے نا وہ ان دو مذہبوں فرق ہے۔ دیوبند کے پاس اور صحابہ کا عشق ملتا ہے، مودودیت کے پاس اور صحابہ کی نفرت ملتی ہے۔ دیکھیے جماعت اسلامی کا جو نعرہ اقامت دین یہ کھوکھلا نعرہ ہے، جھوٹا نعرہ ہے، باطل ہے، اور یہ عوام کو سیدھے سادھے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ دین لانا چاہتے ہیں، ایسا دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ دین نہیں لانا چاہتے ہیں۔ اور ایران کی ہمیشہ یہ لوگ پشت پناہی کرتے ہیں اور ایران کے ساتھ رہتے، ایران کے دورے کرتے ہیں۔ حالانکہ شام میں ایران نے مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا جو ایک یہودی بھی نہیں کرے گا، ایک ہندو بھی نہیں کرے گا، ایک جانور بھی نہیں کرے گا، اتنا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اور یہ ہمیشہ جو صحابہ کے دشمن ہیں روافض، ان کے ساتھ ہمیشہ سے ان کی گہری دوستی رہی ہے، ہمیشہ سے۔ اخوان مسلمین ہوں، جماعت المسلمین ہوں، یہ سب اس لیے اگر یہ دین جو لانا چاہتے ہیں وہ توحید و سنت والا دین نہیں ہے۔ یہ وہی دین ہے جس کے اندر رافضیت بھی ہوگی، جس کے اندر شیعیت رہے گی، اب حکمرانوں کے خلاف بغاوت، خروج، اور اس طریقے سے اپنی سمجھ پر دین کو سمجھنا جس میں حدیثوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور اپنی آراء کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا، حدیثوں کی منمانی تعویل کرنا کو ملا کر کے یہ دین سمجھتے ہیں اور وہی دین لانا چاہتے ہیں۔ اب پوری بات تو ایک دم واضح ہو چکی ہے کہ ان کا کھوکھلا نعرہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمیشہ سے یہ لوگ جو ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سارے اختلافات کو بھلا کر کے اور مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے درمیان قربت ہونی چاہیے، دوریاں ختم ہونی چاہیے۔ حالانکہ وہی رافضی مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، جلاتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور اس طریقے سے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے تقریب ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ کیسے قربت ہو سکتی ہے؟ تو ان کی کتابیں مت پڑھیے، ان کی کتابوں کے پڑھنے سے جو حکمراں ہیں مسلمانوں کے جو اور خلفاء ہیں، ائمہ ہیں، ان کے خلاف دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہی لوگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ خوارج کی یہی بنیاد تھی۔ تو یہ جماعت اسلامی والے اس طرح کے لوگ ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔